تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام معجزات و کمالات سے نوازا۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کی تو وہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی بے شمار معجزات کا اظہار فرما سکتے تھے۔ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کرنا چاہتے کر سکتے تھے، آپ سورج کو مغرب میں غروب ہونے کی بجائے اسے دوسری طرف یعنی مشرق میں غروب والا سین بھی آ سکتا تھا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلیل کے طور پہ اپنی پوری ذات کو پیش کیا، اور قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اب سارے لوگ جمع ہیں، آپ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا بلکہ اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ اے لوگو، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، میں تمہارے سامنے پیدا ہوا، پلا اور بڑا ہوں، مجھے تم نے ہر رنگ اور روپ میں دیکھا ہے، میں بچوں کے روپ میں بھی تم کو نظر آیا، بکریوں کے نگہبان کے روپ میں بھی نظر آیا، نوجوان تاجر کے رنگ و روپ میں بھی تمہیں نظر آتا ہوں، میں مہربان اور شفیق خاوند کے طور پہ بھی تمہیں نظر آیا، میں ہر روپ میں تمہارے سامنے تھا۔ اگر میری ذات میں تمہیں کوئی عیب کوئی نقص نظر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دو۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ خوبی ہے جسے ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا ہے۔ اب دیکھیے کہ توحید کی سب سے بڑی اور خوبصورت دلیل حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات کو قرار دیا، اور دیکھیے کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں ایک خاص محبت عطا کی، وہاں اپنے نام کے ساتھ بھی ایک ربط اور ارتباط پیدا فرمایا۔ کلمہ طیبہ پر آپ نظر دوڑائیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اور محمد کے درمیان واو عاطفہ تک نہیں ہے۔ اس سے قرب کی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کتنا قرب عطا کیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی اس کائنات میں اللہ کی ذات کے جلوے، اللہ کی صفات کے جلوے اور اللہ تعالیٰ کے کمالات کے جلوے نظر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس آفاق میں اپنا حسن اور اپنا کمال لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ اب یہاں پہ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ ہم عنقریب آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں ان کے گرد و نواح میں دکھا دیں گے، اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ حق ظاہر ہو جائے، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات ان پر واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے۔ اب دیکھیے کہ خدا کے حسن کے جلووں سے یہ ساری کائنات بھری پڑی ہے، اور وہ ان کائنات کے جلووں کو اللہ تعالیٰ نے جو منتشر جلوے تھے انسان کی ذات میں جمع کیا، اور انسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو بہت خوبصورت شکل میں ڈھالا ہے۔ اور پھر انسانوں کی خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کی ذات میں جمع کیا، اولیاء کی خوبیوں کو پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذاتوں میں جمع کیا، صحابہ کرام کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ایک خاص فضیلت عطا کی، اور جہاں پہ انبیاء کی ساری فضیلتیں ختم ہوئیں وہاں سے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، کمالات اور اوصاف ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کو سمجھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بے شمار شانیں ہیں جن کو بیان کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ میں اپنی گفتگو اس نقطے پر ختم کرتا ہوں جس کی طرف غالب نے اشارہ کیا تھا، اور کہا تھا کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم،
کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ غالب میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کو اللہ کی ذات پر چھوڑتا ہوں، کیونکہ وہی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کو جانتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام، رتبے اور کمالات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔